مختار، جب بھی نام آتا ہے تو جوش اور ولولہ آتا ہے. جناب میر مختار وہ نام ہے کہ جس نام نے جناب سیدات کو مسکرانے پہ مجبور کیا. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، واہ. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، واہ واہ تا واہ. قیامت قطع استبداد کرد، موج خون کیا این بات چمن ہے آقا. ایجاد کرد، اور نقش للہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیام قیامت تک یہی طریقہ رہا ہے کہ خیر و شر کے سلسلے، نیکی اور بدی کے سلسلے، گناہ اور ثواب کے سلسلے ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے. اور ہم کو تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں بھی نظر آتی ہیں. اور جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی ہمیں یہی نظر آ رہا تھا مقتل کربلا میں کہ لشکر یزید میں بہت سارے افراد شامل تھے، اور لشکر حسین علیہ السلام میں چنیدہ افراد تھے، مگر وہ افراد تھے جو کہ نہ صرف یہ کہ وہ چنیدہ افراد تھے بلکہ انہوں نے اپنے اعمال سے، اپنے طرز عمل سے اتنی شاندار روایات قائم کی کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. اور سن 60 ہجری میں بہت بڑے بڑے مولا کے چاہنے والوں کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، جس میں ایک حضرت امیر مختار ثقفی تھے. اور کیونکہ سن 61 ہجری میں مقتل کربلا کا منعقد ہوئی ہے، لہذا سن 60 ہجری کے یہ واقعات ہیں. اور حضرت میثم تمار اور حضرت مختار ثقفی ایک زمانے میں جو کہ قید خانے میں مقید تھے، اور حضرت میثم تمار نے کہنا شروع کیا کہ جب مختار ثقفی قید میں آئے اور کہا کہ اے مختار، مجھے معلوم ہے کہ تم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لوگے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینا، اس سے پہلے ہم حضرت امیر مختار ثقفی کے عظیم بیک گراؤنڈ پر بھی بات کریں گے. سن 1 ہجری تھا کہ جب امیر مختار ثقفی کی ولادت ہوئی ہے. اور مجھے روایت میں ملتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ کی ایک شارع سے گزر رہے تھے جہاں پر چند بچے کھیل رہے تھے. اس میں ایک بچہ ایسا تھا جس کی بڑی بڑی زلفیں تھیں، جس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کے بے اختیار رونے لگے، اور اس کے بعد مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو ہی وہ بچہ ہوگا کہ جو کہ بڑا ہو کر میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا یا سارات الحسین کا نعرہ لگائے گا. تو حضرت امیر مختار ثقفی کی ہمیں تاریخ میں بہت بڑی قربانی بھی نظر آتی ہے، اور حضرت امیر مختار ثقفی کی ذات والا صفات بھی بہت عظیم نظر آتی ہے. حضرت امیر مختار ثقفی کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت امیر مختار ثقفی نے مولا امام حسین علیہ السلام کے بعد، جبکہ مولا حسین علیہ السلام کے بعد محسوس یہ ہو رہا تھا کہ مکتبہ تشیع کا خاتمہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ مردوں میں سوائے ایک امام سید سجاد کے اور کوئی نہیں بچا تھا، سارے مرد شہید ہو چکے تھے. مگر اس کے باوجود امیر مختار ثقفی نے یا سارات الحسین کا نعرہ لگایا اور تمام قاتلان حسین کو چن چن کر واصل جہنم کیا. حضرت امیر مختار ثقفی جو کہ قبیلہ ثقیف کے ایک چشم و چراغ تھے، اور آپ کے والد حضرت ابو عبیدہ تھے، اور حضرت ابو عبیدہ کے بیٹے حضرت امیر مختار ثقفی تھے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت امیر مختار ثقفی چوتھے امام علیہ السلام کا دور حیات تھا کہ جب امیر مختار ثقفی نے یہ سارات الحسین کا نعرہ لگایا. اور ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے حضرت امیر مختار ثقفی کا بیٹا آیا اور کہا کہ مولا، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تمہارے والد نے حکومت کے لیے یہ نعرہ لگایا تھا. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے امیر مختار ثقفی پر کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمارے گھروں میں ٹھنڈا پانی ہم کو پلایا، بلکہ وہ خواتین جو کہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو سائے میں، بلکہ سادات کے گھروں سے کسی نے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا.
تو حضرت امیر مختار ثقفی نے سوگ بڑھانے کا جب امام سید سجاد سے کہا ہے، اور جب 3 سروں کو کاٹ کر بھیجا کہ ایک ہرملہ کا سر تھا اور ایک ابن سعد کا سر تھا اور ایک شمر کا سر تھا، اور امیر مختار ثقفی نے امام سید سجاد سے کہا کہ مولا اب آپ سوگ بڑھا دیجئے، اور اس کے بعد سیدانیوں نے جا کر سوگ بڑھایا۔ اور آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ خانواد محمد آل محمد کو جن پہ ناز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو خاصہ رہا ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بے شک، اور جو آپ کا دشمن بھی ہوا کرتا ہے آپ تو ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ علامہ صاحب آپ کی نظر میں کیسا ہے آج کا دن؟ دیکھیں، مسلمانوں کے لیے جب سے تاریخ اسلام ہے بہت سارے المیوں کے دن ہیں، یہ بھی ایک المیہ والا دن ہے۔ وہ امیر مختار، وہ کردار اور گفتار جو اہل بیت کی محبت سے سرشار وہ نوجوان، جس نے یہ ثابت کیا کہ میں محمد والے محمد سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ انتقام خون حسین کا جو اعلان کیا، یہ اس کا کردار تھا کہ اس نے ثابت کیا کہ محمد والے محمد سے محبت کرنے والے کوفے میں ابھی بھی موجود ہیں۔ اور جو تاریخ کے اوراق اگر دیکھے جائیں تو کوفہ میں مخالفین حسین جو تھے وہ بہت کم تھے۔ جس طرح لشکر عزیز نے وہاں دباؤ ڈالا، اور واقعہ کربلا اگر دیکھیں تو زیادہ تر شہادتیں کوفے کے رہنے والوں کی ہیں۔ میڈم سروت بیٹھی ہیں۔ کربلا کی شہادتوں میں زیادہ تر شہید جو ہیں وہ کوفے کے ہیں۔ جن کو موقع ملا وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ امیر مختار کو کیونکہ قید کر لیا گیا تھا، وہ قید میں تھے، اور بعد میں عبداللہ ابن عمر نے رسائی حاصل کی اور امیر مختار کو نکالا۔ امیر مختار آئے، انہوں نے ایک جو ہے پلاننگ کے تحت کام کیا، اور انہوں نے ایک دستہ تیار کیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے خون حسین کا انتقام لیا۔ تو یہ تاریخ کا وہ کردار ہے جو سنہرے باب میں لکھا جائے گا۔ امیر مختار کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس کا حوصلہ، اس کا ویژن محمد و آل محمد کی محبت تھی، اور اس پہ اس نے عمل پیرا کیا اور کامیاب ہوا۔ بالکل امیر مختار ایک صاحب بصیرت شخصیت تھے، واہ، اس لیے کہ اتنے صاحب بصیرت تھے کہ انہوں نے نہ صرف ایک قید سے نکل کر بلکہ ایک علاقے کی حکومت تک کو حاصل کیا، بلکہ انہوں نے خون حسین کا انتقام لینے کا ارادہ کیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ ایکچوئل تاریخ کچھ کہہ رہی ہے کہ امیر مختار اپنی حکومت بنانا چاہتا تھا۔